اور اس وقت گھنٹوں اس پر باتیں ہوتی تھی، تب جا کر ایک سوال کا جواب نکلتا تھا، اور پھر آپ کو وہاں سے میل جاتی تھی. اور بڑا واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، اس کتاب کے پیچھے زبردست اور بہت محنت ہے. مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے یاد ہے کہ یہ آئے تھے جب میں جن دنوں امارات میں تھا، اور وہاں یعنی انہوں نے مجھ سے یعنی ہماری ترکیب بنی، انہوں نے کہا کہ جو دارالفتہ اہل سنت میں یہ صاحبان تو نہیں ہوتے تھے ان دنوں، یہ بچے تھے پڑھتے تھے، تو یہ مطلب کہ یار میرے پاس جمع، کیونکہ میرے پاس بھی مکتوبات آتے تھے، اور ان دنوں مکتوب کے تقریباً جوابات تو مجھے ہی دینے ہوتے تھے. تو خیر مجلس شاید نہیں بنی ہوگی اس وقت میرے خیال میں، خیر بن گئی ہو تو بھی اب مجھے یاد نہیں آ رہا. تو ہم لوگ بھیجتے تھے بہرحال یہ کہ دارالفتہ اہل سنت کو کہ یہ مطلب، تو بعض اوقات وہ کفریات ہوتے تھے ان کے جوابات، تو وہ بولا میرے پاس جوابات کی فائل ہے وغیرہ، اور یہ تو ہم اگر اس کو یوں کریں کتاب نکالیں وغیرہ، تو یہ یوں مطلب انہوں نے ٹائپ کرنا شروع کیا اور مجھے مواد دیا، اور ہم دیکھا، اور پھر مزید آگے بڑھے، پھر ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے جمع کیے لوگوں کی. مجھے تو تجربہ تو اس میں تو کافی تھا کہ میں مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کرتا تھا اسی طرح کے سوالات. مفتی صاحب کبھی کبھی تعجب کرتے تھے، اچھا لوگ ایسا بھی بولتے ہیں، ایسا بھی بولتے ہیں، کیا نہیں بولتے لوگ. تو یوں مطلب یہ کہ پہلے بھی میں نے سوچا تھا کہ میں اس پر لکھوں، جب مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے اور دعوت اسلامی بنی نہیں تھی اس وقت، تو میرا یہ فیلڈ بہت پرانا، تو سوال جواب کا سلسلہ ہوتا تھا ہمارا اس وقت پہ. مدنی مذاکرہ نام نہیں تھا. تو پھر وہ مفتی وقار صاحب کے پاس میں نے بات رکھی، میں نے کہا یہ لکھنا ہے مجھے اس پر رسالہ کفریہ کلمات کے بارے میں. نام بھی میں نے اس کا رکھ لیا تھا، نام اس وقت ذہن میں آ نہیں رہا یار. علی کلمات الکفریہ آخر میں یہ تھا. اس کا اگلا حصہ بھی کوئی تھا اس نام کا، التنبیہات الضروریہ علی کلمات الکفریہ، علی الکلمات الکفریہ، اس طرح کا نام ملتا جلتا، شاید یہی تھا نام، میرے خیال میں یہی تھا. تو وہ نام پھر وہ کچھ میں ایک آدھ جگہ وہ اعراب کی غلطی تھی میری، تو وہ انہوں نے مفتی صاحب نے اصلاح فرمائی اور مجھے منع بھی کر دیا، تیرا کام نہیں ہے، تم نہیں لکھو. بولا اس میں بڑے بڑے علماء کے بڑے اختلاف ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ یہ بہت جوخم والا اور نازک ٹاپک ہے. تو وہ میں نے خلاص کر دیا، ارادہ ملتوی کر دیا. پھر اللہ نے وہ وقت دیا، ایک چنگاری تو تھی نا اندر، پھر اللہ نے وقت دیا کہ ہمارے جامعۃ المدینہ شروع ہوئے، دعوت اسلامی بنی، جامعۃ المدینہ شروع ہوئے، اور ماشاء اللہ ہمارے پاس پھر جامعۃ المدینہ شروع ہوتے ہی کوئی دارالفتہ اہل سنت نہیں بنے تھے، یہ بھی کئی سالوں کے بعد اس کی ترکیبیں بھی شروع ہوئی. اور اب یہ کہ مفتیان کرام تیار ہو گئے کچھ ہمارے پاس دعوت اسلامی میں. اب یہ کام بھی اللہ کے کرم سے آج کتابی صورت میں آپ کے سامنے، اور اتنا صحیح بولتا ہوں، اس کی بھی ایک باقاعدہ ہسٹری ہے، اور آپ میں کہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے یار. پڑھیں یار اس کو، مہربانی کا ہاتھ جوڑتا ہوں پڑھیں. آپ کے ایمان کی آپ سے خیرات مانگتا ہوں، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا، اور خدا نہ خواستہ کوئی بات اس سے نکل گئی ہوگی تو توبہ کی صورت بن جائے گی. ماشاءاللہ سب پڑھیں اس کو اور پڑھائیں بھی، لیکن پڑھ کے سنانے کی اجازت نہیں ہے. بس جو پڑھ سکتا اردو اچھی جانتا ہو تو اس کو پڑھنے کی ترغیب دینی ہے آپ کو، یہ پڑھو، علماء کو تحفے میں دیں، علماء کو، خطیبوں کو، اماموں کو، یہ پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان
الف با تا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. If people were to know the true reality of Ramadan, my ummah would wish for it to last all year round. فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہو. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ترجمہ کنز ایمان. اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے، تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. آمین. رمضان مہینے کمال. آج میری سالگرہ ہے، آپ میرے لیے دعا کریجیے. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، محمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، نعرے عطار کا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی. ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. 100 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان تمام مدنی پھولوں کو عالم باعمل مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی اور خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے بھی میٹھا مدینہ دکھائے. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آپ نے عصر کے مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اس طرح کہنے سے احتیاط کی جائے کہ میری عمر آپ کو لگ جائے، تو کیا اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میری عمر کی طرح آپ کی عمر ہو جائے یا میری عمر کی طرح آپ کو عمر لگ جائے؟ رہنمائی ارشاد فرما دیں میری میرے گھر والوں کی، اساتذہ کرام کی بے حساب بخشش و مغفرت، سلامتی، ایمان اور حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. میں نے یہ کہا تھا احتیاط کیجئے، غلط فہمی ہو گئی ہے. یعنی آپ نے تو سوچ لیں، وہ واقعہ بیان کر کے فرمایا تھا کہ کہیں لگی نہ جائے پھر اس کو. میں نے تو یہ خوش طبعی کے طور پر یہ کہا تھا کہ دیکھو دعا تو حضرت آدم علیہ السلام کی قبول ہوئی، داود علیہ السلام کو 40 سال ملے، عمر آدم علیہ السلام کی عمر میں سے کٹوتی ہوئی نا. وہ 1000 سال کی عمر آدم علیہ السلام کی تھی، لیکن 40 ان کو دی تو 960 رہ گئے. وہ حدیث پاک سنائی تو 40 سال. تو اس پر میں نے کہا آپ بولتے تو عمر لگ جائے، اب ویسے پھوٹی بادام دینے کے لیے تیار نہیں، عمر جیسی انمول شے آپ دے رہے ہیں، تو آپ بولے کہ آپ کو میری عمر لگ جائے اور ٹھا کر کے گرے تو پھر کیا کرو گے؟ نہیں، یہ کہا تھا کہ عمر قبول ہوئی تو فوری ساری عمر آپ کی لگ گئی ادھر، تو اب آپ کے پاس رہ گیا. آپ آئے نیچے اور اٹھاؤ اس کو، یہ جنازہ لے جاؤ قبرستان، یہ اپنی عمر دے چکا. تو یوں میں نے کہا کہ آپ سوچ سمجھ کر مطلب بولیں، منع نہیں کیا میں نے، کہ منع تو ہے نہیں نا. جب آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو یہ منع کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی اس کا وجود ہے اس دعا کا کہ یہ دعا مانگی جا سکتی ہے اور عمر جا بھی سکتی ہے آپ کی. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اگر یہ دعا دے دوں کہ جو میری عمر ہے وہی عمر آپ کی ہو جاوے، نسکی کو 2-4 سیکنڈ گرے گئی ہوئے تو آپ بھی ٹھیک ہے یار، صحیح بات کیا آپ نے کہ اس کی عمر پوری ہونے والی ہوئے. نہیں تو اس کو پتہ کیسے چلے گا میری عمر بڑی ہے؟ اس کو تو کچھ نہیں پتا نا. یہ تو کوئی 100-125 سال کے بزرگ ہوں اور وہ فرمائے کہ اللہ کرے کہ آپ میری طرح وہ بوڑھے ہوں، سمجھے،
یہ ایک الگ صورت ہے، مگر عافیت مانگنی ہے، بوڑھاپا بھی، پھر 100-125 سال کی عمر تو کھاٹ پر ہی ہوئے، مطلب روڈ پر تو نہ ہوئے، شاید بیچارہ پڑا ہو، اللہ رحم کرے. ہے عمریں بڑی ہوتی ہیں، 100 سال سے اوپر بھی لوگ جا رہے ہیں اب بھی، لیکن یہ کہ بڑھاپے میں پھر آزمائش بہت ہوتی ہے. اللہ جس حال میں رکھے ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے. حضور عمریں بڑی ہوتی جاتی ہیں مگر آرزویں کیوں کم نہیں ہو پاتی؟ اور تبدیلی جیسے وہ ہے نا، بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اب تو آ بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یعنی عمر بڑھتی ہے تو قبر یاد آنے کے بجائے، موت یاد آنے کے بجائے، اور اپنی جو گزشتہ زندگی تھی اس پر کچھ افسوس، ندامت، کچھ غلطیاں کا یاد ہونے کے بجائے ایک تعداد ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے عمر بڑی ہو تو کیا ہوا، ابھی ہے نا. یعنی ایسا لگتا تھا کہ ان کو موت یاد نہیں آ رہی ہوتی. یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے ایسا؟ غفلت کے پردے پڑے ہیں، اللہ پاک غفلت سے بچائے. وہ شادی ہوئی ہے، اس کا ایک ساتھ بچہ بھی ہے، وہ رمضان شروع ہوا ہے تو ہمارے گھر میں آئے ہوئے ہیں. کیا ان کا بھی فطرانہ ہم نے دینا ہے یا نہیں دینا؟ ابھی وہ ہمارے گھر ہی رہ رہے ہیں. شاید مہمان کا بولا ہے، مہمان کے گھر کی، اچھا، وہ ان کے ساتھ بچہ بھی ہے، تو وہ مہمان کے بارے میں مشہور ہے. سوال بھی آتے رہتے ہیں کہ مہمان کا فطرہ بھی کیا میزبان کے اوپر ہوگا؟ اچھا نہیں، مہمان کا فطرہ میزبان پر نہیں ہوگا. اب بھانجا ہو یا بھتیجا ہو، ان کے فطرے نہیں آئیں گے. فطرہ جو خود صاحب نصاب ہو، صبح صادق کے وقت عید کے دن، اب صاحب نصاب ہے، شرائط پائے جا رہے ہیں، اور یہ اس پر اب فطرہ واجب ہوا. اب اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اس پر واجب ہوا. یہ مسئلہ یوں ہے، اطراف میں نہیں ہے کہ بھائی کا بھی، بہن کا بھی، بھتیجوں کا، بھانجوں کا، نواسوں کا، تو پوتوں کا ہے نا، اس میں کچھ یہ نہیں ہے. نہ مہمان کا فطرہ بھی اس پر واجب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام فیضان احمد اتاری ہے، میں میرو خاص سندھ سے عرض کر رہا ہوں. میں جامعہ سندھ جام شورو سے فارغ التحصیل ہوں. نہایت احترام کے ساتھ میں قبلہ مرشد میرے اہل سنت کی بارگاہ میں اپنا سوال رکھنا چاہوں گا کہ مسجد کی چھت اور فرش دونوں ہی عین مسجد ہوتے ہیں، تو دیکھا گیا ہے کہ بڑے شہروں میں اور اونچی عمارات اور شاپنگ سینٹرز وغیرہ کے بیسمنٹ میں مسجد تعمیر کی جاتی ہے، اور مسجد کی چھت کے اوپر کسی کا فلیٹ یا دکان ہوتی ہے، اور اسی طرح اکثر مارکیٹوں کے اوپر بھی مسجد تعمیر کی جاتی ہے اور اس کے نیچے عموماً دکانیں وغیرہ ہوتی ہیں. تو وہ فلیٹس یا دکانیں بھی عین مسجد میں شمار کی جائیں گی یا نہیں؟ میرے اہل خانہ کے لیے اور میرے لیے مغفرت کی دعا بھی ارشاد فرما دیجیے. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. جائے نماز ہوتی ہے میرے خیال. نہیں، بڑے شہروں میں اس کی علماء نے اجازت دی ہے کہ ایسے جو فلیٹ ہوتے ہیں اس کے اندر مساجد بنائی جا سکتی ہے، تو جس حصے کے اندر وہ مسجد بنائی گئی ہے اتنا ہی حصہ وہ مسجد قرار پائے گی. اوپر نیچے ہے جی دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں. جی اور وہ ہے بھی مسجد. جی ہو جائے گی مسجد. اور ایسے ہی جیسے بڑے شہر ہوتے ہیں تو اس میں بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے مقام پر یہ اس کی باقاعدہ اجازت کتب فقہ کے اندر موجود ہے. اس کی نیتوں کا بھی کچھ وقت ہوتا ہے نا حضور، کے پہلے بننے سے پہلے یا اس کے بعد، ایسا کچھ ہے نا؟ جی مکمل اس کی پوری ایک تفصیل ہے بالکل کرنا. فتویٰ میرا خیال ہے دارالتحریر کا فتویٰ بھی اس پر. جی بالکل ہے اس پر. اپنا بھی تو یہاں بیسمنٹ ہے نا، تو اس پر بھی وہ یہ کہ یہ اوپر مسجد اور نیچے فنا مسجد ہے. جی وہ تو نیت کے اعتبار سے ہو گئی. ہاں اس وقت ہم نے یہ کیا تھا، جیسے صحن مسجد کی آپ نے نیت کی. جی. لیکن وہ جو یہ پوچھ رہے ہیں اس میں فنائے مسجد بھی نہیں ہوتی، وہ الگ ہی بالکل اس کا سیٹ اپ. اس طرح جو سوال کیا ہمارے اسلامی بھائی نے، اس طرح کی کنفیوژن بعض اسلامی بھائی کو ہو جاتی ہے کہ نیچے تو یہ ہے تو اوپر یہ کیوں ہے، بالکل اوپر بناتے تو پھر نیچے ایسا کیوں ہے. تو وہ ہے نا ساتوں زمین اور ساتوں آسمان جو ہے، تو اس کے تحت اسلامی بھائیوں کو بعض اوقات کنفیوژن ہو جاتی ہے. تو ان کو چاہیے کہ دارالفتہ علیہ سنت کا اس موضوع پر فتویٰ موجود ہے، وہ فتویٰ لے لیں گے تو انشاءاللہ ان کی کنفیوژن دور ہو جائے گی. یعنی جو مسجد بنتی ہے نا، وہ تحت الثری، ساتوں زمین کے نیچے سے لے کر عرش معلیٰ تک کی ساری فضا جو ہے نا، یہ مسجد ہے.
اب یہ کہ شریعت کے کچھ دلائل ملتے ہیں اس طرح کے، تو یوں جو بڑے شہروں میں، پلازوں میں، مارکیٹوں میں جو مسجدیں بنتی ہیں، تو اس کی علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اجازتیں بھی دی ہیں. یہ مطلب ان کے سوال کا جواب یہ ہے جنہوں نے سوال کیا. ماشاءاللہ خود بھی درس نظامی سے مشرف ہیں. مرحبا. یا سیدی، یہ علی اصغر ہیں گجرات سے. ان کا سوال یہ ہے کہ کتب نے پڑھا ہے اور اپنے بڑوں سے بھی سنا ہے، جس انسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کی اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا اسے صحابی کہتے ہیں، اور جس نے کسی صحابی کی ایمان کی حالت میں زیارت کی اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا اسے تابعی کہتے ہیں. عرض ہے کہ اگر کسی نے اس زمانے میں حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام یا وہ انبیاء کرام علیہ السلام جن پر ابھی موت کا وعدہ پورا نہیں ہوا، ان میں سے کسی کی زیارت کی، تو کیا اسے تابعی کہہ سکتے ہیں؟ تو صحابی کے لیے ویسے یہ اصطلاح تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہے. ویسے بھی تو ظاہری حیات میں جب انبیاء علیہ السلام تشریف فرما، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہوتے تھے وہ حواری کہلاتے تھے، صحابی نہیں کہلاتے تھے. تو یوں مطلب یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت اگر کسی نے کر بھی لی تو بڑی سعادت کی بات ہے. ان کے لیے کوئی اصطلاح تو نہیں پڑی. یعنی اصل میں یہاں تابعی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اسے تابعی کہیں گے یا نہیں کہیں گے، لیکن اس طرح کی گفتگو ہے نہیں. جیسے آپ نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں، اب یہ پھر ایک مختلف ہی اور ڈیٹیل طلب مسئلہ ہے اس حوالے سے. تو جیسے ابھی فی الحال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگرچہ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ وہ بھی صحابی کی تعریف کے مطابق صحابی بنتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کو باقاعدہ جو جسمانی حیات حاصل ہے، تو انہوں نے معراج میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ظاہری حیات کے اندر ہی ملاقات کی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے ایمان کی تو بات ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ تو کنفرم ہے. تو ان کے بارے میں اگرچہ وہ گفتگو ہے کہ وہ صحابی کی بھی تعریف ان پر آتی ہے صادق، لیکن ظاہر ہے کہ صحابی سے بڑھ کر مرتبہ نبی کا ہے، تو اس لیے ان کو نبی ہی کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے. باقی پھر وہ ایک الگ مباحثہ ہے اس پر. اب یہ ایسی کوئی گفتگو علماء نے کی نہیں ہے کہ اب ان کو کوئی دیکھ لے تو وہ تابعی کی تعریف میں آئے گا یا نہیں آئے گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے گفتگو ہے جنہوں نے باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر زیارت کی اور پھر ان کے ساتھ تابعین نے صحبت پائی. میرا نام مزاور ہے، میں میپور خان میں رہتی ہوں. باپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے، ناک سے جو خون آتا ہے اسے نقصی کہتے ہیں. اگر یہ خون کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو کے نقصی رک جانے کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. نقصیر پھوٹ جائے تو اس کا خون ناپاک ہوتا ہے، یہ پوچھا ہے. نقصیر اگر پھوٹ جائے تو خون جو بہہ جاتا ہے تو یہ ناپاک ہوتا ہے. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے روکنے کا کہ جیسے پیشانی سے لکھنا شروع کریں، انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پوری ناک کے سرے تک لکھ لیں تو انشاءاللہ نقصیر بہنا بند ہو جائے گی. یہ ایک لکھا ہے طریقہ، کبھی اس کو تجربہ نہیں کیا ہے، میری کبھی پھوٹی نہیں ہے نقصیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے، SMS کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم اپنے سے بڑے ان لوگوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں جو علم رکھنے کے باوجود غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں؟ خطا بزرگاں گرفتن خطاست. بزرگوں کی خطا گیری، خطا پکڑنا خود خطا ہے، تو ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ عام آدمی کو ویسے بھی اجازت نہیں کہ وہ علماء کو ان کی غلطیاں بتائے. جس کو یہ غلطی سمجھتا ہے آدمی کہ یہ عالم صاحب غلطی کر رہے ہیں، بعض اوقات عالم کے پاس اس کا جواب ہوتا ہے، وہ غلطی ہوتی نہیں ہے، یہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے یا شیخ اپنی دیکھ، عوام اپنی کرے اور علماء سے رہنمائی حاصل کرے.
सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। या सैयदी, ये इरशाद फरमा दीजिए, SMS के ज़रिए सवाल है, नफिल नमाज में 2 नियत एक साथ कर सकते हैं, जैसे तहियतुल मस्जिद, तहियतुल वज़ू और तहज्जुद और सलातुल लैल? जी बिल्कुल की जा सकती है। इसकी शरात जो है वो अल्लामा शामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने और दीगर बुज़ुर्गों ने फरमाई है कि ये नियतें एक साथ की जा सकती हैं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मुख्तलिफ़ शहरों से आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में पूरे माह रमज़ान के एतिकाफ़ के लिए आशिकान रमज़ान हाजिर हैं। उमैर अहमद अत्तारी हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि बाज़ों की आदत होती है कि वो किसी ना किसी को तंग करते रहते हैं, तंज करना, दिल आज़ारी करना, लोगों को सताना उनकी आदत में शामिल होता है, तो ऐसों को किस तरह समझाएं? वाकई ये आदत तो होती है बाज़ों की, बहुत खतरनाक है ये। वो जहन्नम की तरफ कुदकड़े लगा रहा होता है कि अब गिरा अब तौबा अस्तगफिरुल्लाह। वाकई नहीं कि किसी को नहीं छोड़ते, बूढ़ा होगा उसको भी नहीं छोड़ेंगे, जवान होगा उसको भी नहीं छोड़ेंगे, ये सब से तफरी ले रहे होते हैं और मजाक उड़ा रहे होते हैं, दिल आज़ारियाँ कर रहे होते हैं इनको। ये खुद भी फिर वो ज़ाहिर है कि कभी ना कभी बन जाते होंगे निशाना। मन दहेका दोहेका, जो हंसता है हंसाया जाता है, लोग फिर उस पर भी हंसते हैं। ये दुनिया में भी इसको ये हो सकता है, ये तो खैर अरबी मुहावरा है, लेकिन हो सकता है दुनिया में भी ये निशाना बन जाए, लोग उस पर हंसे और ये बेबस हो। तो ये फौरन तौबा करनी चाहिए, मगर मामला बड़ा नाजुक है। इसकी तौबा भी उसी सूरत में मुकम्मल होगी कि जिसका दिल दुखाया, जिसको नाक तंज किया, दिल दुखाया, मजाक उड़ाया, उन सबसे माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, उसको राज़ी करना होगा। लेकिन घबराए नहीं, हिम्मत करें, सच्ची तौबा करें अल्लाह की जनाब में। और अब जिन को आप जानते हैं उनसे राब्ता करके कि मैंने आपका दिल दुखा लिया था, तंज कर लिया था, मुझे माफ़ कर दे थोड़ा, यानी या तो अभी माफ़ी मांग ले, फिर क़यामत के लिए बाकी रखे। क़यामत का मामला बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। वहाँ माफ़ी मांगने की सूरत नहीं होगी, वहाँ तो वो आपको अपनी नेकियां देनी पड़ेगी जिन पर जुल्म, ये सब जुल्म की सूरतें, मजाक उड़ाना, तंज करना, ये भी जुल्म की सूरतें। तो ये मतलब है कि अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी, नेकियां ना हुई तो उसके गुनाह लेने पड़ेंगे अपने मत्थे, और यूं जहन्नम में जा पड़ेगा। अब अल्लाह पाक जिस पर रहमत फरमाए तो वो सुलह की भी सूरत बनाएगा। तो अब ये कि सिर्फ अगर इस उम्मीद पर कि लोगों को मजाक उड़ाते रहोगे अल्लाह पाक मेरी सुलह की सूरत बना देगा, तौबा तौबा, फिर तो बिल्कुल ही और खतरनाक हो गया मामला। तो बहरहाल लेकर ढूंढ कर इनसे माफिया मांगे। अब जितने, अब सबका याद भी नहीं, ऐसे लोगों को याद भी नहीं रहता होगा, जो आया उसको निशान बना दिया, उसकी रील चढ़ा दी, ये आम बोलचाल में रील चढ़ा दी, फिल्म चढ़ा दी, इस तरह के अल्फाज लोग बोलते हैं। तो ये कि इनसे बिल्कुल माफी तलाफी कर लें, खुश कर दें और कम बोले। ये ऐसे लोग बोलते मुंह फट होते हैं, सामने वाले के मुंह के अल्फाज निकले नहीं निकले इसने पकड़ लेना है। अपने तजर्बे में अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं कि बात होगा सामने वाला नहीं बोलता, उसको जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा होता, हालांकि वो इससे ज्यादा बोलने में मास्टर होता है, लेकिन वो अच्छा बोलता है। तो इसलिए बोले यार इसको मुंह लगा कर क्या करूंगा यार, तो वो यूं नहीं बोलता होता। तो इसलिए आप भी कम गोई पर आए, कम बोले, और बोले तो अच्छा बोले, ऐसा ना बोले कि जिससे वही के दिल दुखे लोगों के। अल्लाह तौफीक देने वाला है, तौबा कर लें और ढूंढे। फिर जो नहीं मिले तो इनके लिए दुआएं मगफिरत करते रहें कि अल्लाह पाक इनकी मगफिरत करते हैं जिनको मैंने सताया है। तो अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है कि अल्लाह पाक हो सकता है करम फरमा दे और सुलह की क़यामत की सूरत फरमा दे। वो आपने जब ये थोड़ी देर पहले फरमाया ना, जो सबकी तफरी लेता है ना हुजूर, जब वो कहते हैं ना ऊंट पहाड़ के नीचे आता है, जब उसकी कोई चीज़ आगे पीछे होती है ना, तो मुझे मेरे सामने का वाक़या, फिर जो कौम जो उसकी तफरी लेती है ना, अच्छा उसको हर एक पर शक पड़ रहा होता है ना, उसने जिस को सताया होता है ना,
اس کو سب پر شک پڑ رہا ہوتا ہے، یا لگتا ہے اس نے میرے ساتھ کیا، لگتا ہے اس نے میرے ساتھ کیا، اور وہ سارے مل کر جو ہے نا بس آپ وہ سمجھیں گے اچھا کیا کسی نے بھی نہیں ہوتا، اسی کی غلطی سے کچھ ہو گیا ہوتا ہے، مگر وہ جو اس کے اوپر جو بیت رہی ہوتی ہے نا، تو اس کے بعد بھی اس کو یہ نہیں احساس ہو رہا ہوتا کہ آج مجھ پر جو بیت رہی ہے میں نے کتنوں پر بیتائی ہے، تو یہ لے بھی لینا فیل تو بھی شاید ہو سکتا ہے کہ یہ آئندہ باز آ جائے، لیکن ایسا کا جب